السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے ایک ایسی چیز بیان کروں گا کہ کیا بیماری ہے، جنات ہیں یا جادو ہے۔ ان تینوں چیزوں کو چیک کرنے کے لیے 3 چیزوں پر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ 3 چیزوں سے آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ یا تو کپڑے پہ، یا چینی پر، یا پانی پر۔ تینوں چیزوں میں سے آپ کو جو چیز آسانی سے اویلیبل ہے وہ آپ کے سامنے رکھ لیں۔ رکھنے کے بعد آپ اس کے اوپر پڑھائی شروع کر دیں۔ ناظرین، یہاں عامل لوگ کپڑا کم ہو جائے تو پھر بھی بول دیتے ہیں جنات ہے، اگر بڑھ جائے تو کہہ دیتے ہیں پھر بھی جادو ہے جی، جنات ہے۔ تو یا کڑوا ہو جائے پانی تو کہہ دیتے ہیں جی جنات ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ اگر پانی کڑوا ہوتا ہے تو جنات نہیں ہوتے، یہ کالا جادو ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کپڑا کم ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کھٹاس والا پانی ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ کڑوا پانی ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ آج میں ان عاملوں کی بھی تصحیح کروں گا جو لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ صحیح طریقہ آپ یہاں سے اچھی طرح پڑھ لیں۔ اب میں اس کے اوپر آپ کی رہنمائی کروں گا مزید وضاحت کے لیے۔ مریض کی تخصیص قرآن سے سورہ فاتحہ ایک بار پڑھیں، سورہ آیت الکرسی ایک بار پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ آخری 3 کل جو ہیں وہ ایک بار پڑھیں۔ سورہ طلاق کی آخری 3 آیتیں آپ ایک بار پڑھیں۔ اسی کی طرح سورہ درود ابراہیم جو ہے یہ آپ ایک بار پڑھیں، اور اسی طرح پڑھنے کے بعد آپ پھونک لگا دیں اس چیز کے اوپر، یا تھوک کے ذریعے لگا دیں، کیونکہ چینی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا تھو کر دیں، اور اگر آپ کے سامنے کپڑا ہے تو اس کے اوپر لگا دیں، اگر آپ کے پاس سامنے پانی ہے تو اس کے اوپر لگا دیں، تو آپ مریض کو پلا دیں۔ چینی ہے تو کھلا دیں، چٹا دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ ذائقہ اگر چینج ہوتا ہے، کپڑا کم ہوتا ہے، بڑھتا ہے، تو پھر اس کی صورتحال کیا ہے؟ اگر چینی یا پانی کڑوا لگے اور کپڑا کم ہو جائے تو پھر جادو ہوتا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور اسی طرح اگر چینی یا پانی کھٹاس والا ہو جائے تو اور کپڑا بڑھ جائے تو پھر جنات ہے۔ کم نہیں ہوا، کپڑا بڑھ گیا، اگر کپڑا بڑا ہے تو پھر جنات ہے۔ اور اسی طرح اگر چینی، پانی اور کپڑا برابر ہیں، وہ کوئی نہ بڑا ہے، نہ کھٹاس، نہ ہی کڑوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کپڑا جو ہے وہ اپنی پوزیشن پر ہے، پھر بیماری ہے۔ پھر چھوڑ دیں مریض کی جان۔ یہ نہ کریں کہ آپ مریض کو بٹھائی رکھیں، آپ جی 5000 روپے فیس دے دیں، آپ 10,000 روپے فیس دے دیں، کیونکہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ مریض کو مسئلہ کیا ہے، اور اب یہ ٹھیک ٹھاک ہے، کھاتا پیتا ہے، اب اس سے ہم پیسے لینا شروع کر دیں۔ اور جناب عاملین بڑا کام کرتے ہیں اور جناب اس کو وہم میں ڈال کے رکھتے ہیں کہ آپ کے فلاں جگہ پہ درد ہوتی ہے نا، ہاں ہوتی ہے، بس جنات ہے، فلاں نے دبا دیے ہیں، فلاں جگہ پر دفن ہے، اتنے پیسے لگیں گے، ایک بکرا لگے گا پورا، جی جناب وہ جنات کو کھلانا پڑے گا، فلاں کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا۔ آپ ان لوگوں سے جان چھڑائیں۔ صحیح طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ یہ قرآن مجید سے اس کی تخصیص ہوئی ہے۔ ہاں، قرآن مجید ڈیفائن کر دیتا ہے کہ مریض ہے، جنات ہیں یا جادو ہے۔ اگر جادو ہے تو اس کی پڑھائی اور ہے، اگر جنات ہیں اس کی پڑھائی اور ہے، اگر بیماری ہے تو اس کی پڑھائی اور ہے۔